بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل یجب الامساک بقیت الیوم۔ یہ فصل ہے ان لوگوں کے بیان میں جن کے اوپر روزہ نہ رہنے کے حالت میں بھی باقی دن میں کھانے پینے سے رکنا یہ واجب ہے۔ یجب الامساک بقیت الیوم، الامساک کا معنی ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، ہاتھ کو کھینچ لینا، باز رہنا، پرہیز کرنا، یہ سب چیزوں کا۔ تو بقیت الیوم دن کے باقی حصوں میں پرہیز کرنا، کھانے پینے وغیرہ سے باز رہنا واجب ہے۔ یجب الامساک بقیت الیوم علی من فسد صومہ وعلی حائض ونفساء طہورتا بعد طلوع الفجر وعلی صبی بلغ وکافر اسلم وعلیہم القضاء الا الاخیرین۔ یجب الامساک بقیت الیوم علی من فسد صومہ، جس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا ہو اس کے اوپر باقی دن کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرنا واجب ہے، کھانے پینے وغیرہ سے رکنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کا روزہ رمضان میں ٹوٹ گیا تو رمضان کے دنوں کی بات ہے یہ نا، باقی دنوں میں نہیں ہے۔ کسی شخص کا اگر روزہ رمضان کے دنوں میں ٹوٹ گیا تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی جتنی مرضی جو چاہے کھائے جو کرے، نہیں، بلکہ اب بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ باقی دن کے حصوں میں بھی ویسے ہی رہے جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں، ہے نا۔ یعنی کھانے پینے وغیرہ جو بھی چیزیں روزے میں جن چیزوں سے بچنا واجب ہے اس حالت میں بھی ان چیزوں سے بچنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخص جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، ٹھیک، اور یہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی حائض ونفساء طہورتا بعد طلوع الفجر، اور اس حائضہ اور اس نفسا پر بھی باقی دن ان چیزوں سے رکنا واجب ہے کہ جو دونوں پاک ہوئی ہوں طلوع فجر کے بعد۔ طلوع فجر کے بعد یعنی کہ حیض کا خون یہ فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد بند ہوا، ٹھیک ہے۔ فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد یہ کوئی حائضہ پاک ہوئی یا نفاس والی عورت پاک ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اب چونکہ روزہ تو وہ رکھ نہیں سکتی ہے کیونکہ ایک ایسا حصہ گزر چکا ہے جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں تھا، تو اب روزہ تو اس کا وہ دن اس دن کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس پورے دن میں کھانے پینے وغیرہ سے باز رہنا اور پرہیز کرنا ان چیزوں سے واجب ہے، ٹھیک ہے، حائضہ پر بھی اور نفاس والی عورت پر بھی، دونوں پر۔ یہ کب ہے؟ یہ تب ہے جب پاک ہوئی ہو طلوع فجر کے بعد، یعنی پاک ہو گئی ہو تب، ٹھیک ہے۔ یعنی حیض آ رہا تھا اور طلوع فجر کا کچھ حصہ جو ہے دن کا گزر گیا، یعنی فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ پاک ہوئی، اس کے بعد اب باقی دن میں نہ تو روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کی بات ہے یہ۔ وعلی صبی بلغ وکافر اسلم، اور اس بچے پر بھی ان چیزوں سے بچنا واجب ہے کہ جو بچہ بالغ ہوا ہو، کب بالغ ہوا ہو؟ طلوع فجر کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ اگر کوئی بچہ طلوع فجر کے بعد بالغ ہوا رمضان کے دنوں میں، وکافر اسلم، اور کوئی کافر مسلمان ہوا طلوع فجر کے بعد، تو ان دونوں پر بھی باقی دن کھانے پینے وغیرہ سے رکنا واجب ہے نا۔ یہاں 5 لوگوں کا بیان ہوا ہے، ایک تو جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، دوسری حیض والی عورت جس کا حیض کیا نام ہے طلوع فجر کے بعد بند ہوا ہو، نفاس والی عورت جس کا نفاس ختم ہوا ہو طلوع فجر کے بعد، اور وہ بچہ جو طلوع فجر کے بعد بالغ ہوا ہو، اور وہ کافر جو طلوع فجر کے بعد مسلمان ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ ان سب پر باقی دن بھی کھانے پینے وغیرہ سے رکنا جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں ویسے ہی رہنا واجب ہے۔ وعلیہم القضاء الا الاخیرین، اور ان سب پر قضا ہے سوائے اخیر کے دونوں کے، یعنی کہ چونکہ اس دن کا روزہ تو ہوا نہیں، ان میں سے کسی کا بھی اس دن کا روزہ نہیں ہوا ہے نا، کیونکہ روزے کے لیے ضروری ہے کہ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہے نا وہ اس حالت میں ہو، یعنی پورا دن کا پورا حصہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ پورا حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ روزہ رکھ سکتے ہوں، روزہ رکھنے کے اہل ہوں، ٹھیک ہے، تو روزہ رکھنے کی صلاحیت ہو ان کے اندر تبھی روزہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے کہ جس حالت میں یہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور ایک تو وہ جس کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو ان کا روزہ ہوا نہیں۔ جب نہیں ہوا روزہ تو ظاہر سی بات ہے جس دن کا روزہ چھوٹا ہے اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اس سے یہ 2 لوگ مستثنا ہیں، یعنی کہ جو بچہ بالغ ہوا ہو طلوع فجر کے بعد اس پر قضا نہیں ہے، اور جو کافر مسلمان ہوا ہو اس پر بھی قضا نہیں ہے۔
باقی ان 3 لوگوں پر قضا ہے، جس نے روزہ توڑ دیا ہو، جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو بہرحال تو اس پر بھی قضا ہے، اور حیض والی عورت پر بھی اور نفاس والی عورت پر بھی، جتنے دن بھی گزرے ہیں اس میں ان سب کی قضا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں پر نہیں ہے۔ فصل فیما یکرہ للصائم وما لا یکرہ، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں اور جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں، ان چیزوں کے بیان میں، یعنی کیا روزے دار کے لیے کون سی چیز مکروہ ہے اور کون سی مکروہ نہیں ہے، اس کا بیان ہے اس فصل کے اندر۔ کرہ للصائم سبعۃ اشیاء، روزے دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ ہیں۔ ذوق شیء ومضغہ بلا عذر، بلا عذر کسی چیز کو چکھنا اور ایسے ہی کسی چیز کو نگل لینا، مضغہ شیء کی طرف لوٹے گی، یعنی کسی چیز کو بلا عذر چکھنا یہ بھی مکروہ ہے اور کسی چیز کو نگل لینا یہ بھی مکروہ ہے، دونوں مکروہ، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ وہ نگل لینا نہیں بلکہ مضغ کا معنی ہوتا ہے چبانا، ٹھیک ہے، چبانا، یعنی بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یہ بھی مکروہ ہے اور بلا عذر کسی چیز کو چبانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب اسے تو یہ پتہ چلا کہ مطلب بلا عذر مکروہ ہے، لیکن اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ذوق کا مطلب یہاں کیا ہے، چکھنا جسے ہم عرف میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو زبان پہ رکھ کر کے اس کو نگل لینا، ہے نا، تو اس یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو زبان پر رکھنا، اس سے اس کا ذائقہ پتہ چل جائے اور پھر اس کو تھوک دینا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، سب سے پہلی چیز یہ، ٹھیک ہے۔ اور مضغ کا مطلب یعنی چبانا، منہ میں رکھ کے کسی چیز کو چبانا پھر اس کے بعد اس کو تھوک دینا، نگلنا نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک۔ تو ذوق اور مضغ کا مطلب یہ ہے۔ اب عذر کے ساتھ کیسے جائز ہے؟ عذر مثال کے طور پر کہ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ کیا نام ہے بہت غصے والا ہے، بد مزاج ہے نا، کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ بہت زیادہ کیا نام ہے اس سے اس کو پریشانی پہنچنے کا گمان ہے نا، خوف ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھانا بنائے اور کھانے میں کچھ کمی رہ جائے، ہے نا، تو اس سے اس کے شوہر کی طرف سے اسے خوف ہو کچھ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے چکھنا جائز ہے کھانے کو، ٹھیک ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے کو اپنے زبان پر رکھے اور اس کا جیسے ہی اس کا ٹیسٹ پتہ چل جائے اس کو فوراً تھوک دے، ہے نا، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور چبانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہے اور عورت روزے سے ہے اور کوئی اور شخص نہیں ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بچے کو نوالا جو ہے چبا کر کے اس کو کھلا سکتی ہے، یعنی جس کے دانت نہ ہو ابھی، وہ چبانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے نا، تو اپنے منہ میں اس کھانے کو چبا کر کے اسے کھلا سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن ان سب میں یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی حصہ اس کھانے کا یا جو چکھ رہی ہے اس کا کوئی بھی حصہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، اگر حلق سے نیچے کچھ اترے گا تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، ٹھیک ہے، وہ صرف مکروہ نہیں بلکہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ومضغ العلق، اور گوند چبانا، العلق کو مانا گوند کو چبانا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، صرف چبانا ہے نا، نگل لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چبانا مکروہ ہے۔ والقبلۃ، اور بوسہ لینا، والمباشرۃ، اور ساتھ میں لیٹنا، یعنی عورت کے ساتھ لیٹنا، ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ، بوسہ لینا اور ساتھ میں لیٹنا یہ اس وقت مکروہ ہے کہ ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ، جب وہ انزال یا جماع میں پڑنے سے بے خوف نہ ہو، یعنی جب اسے بوسہ لینے کی وجہ سے یا مباشرت کرنے کی وجہ سے انزال یا جماع میں پڑنے کا خوف ہو، اس وقت بوسہ لینا یا مباشرت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس وقت مکروہ ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ شوہر ہے وہ اس کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر بیوی کو روزے کی حالت میں وہ بوسہ لیتا ہے، اگر بوسہ لیتا ہے تو اس کو اپنے اوپر جو ہے کیا نام ہے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ انزال سے بچ جائے گا یا پھر جماع میں پڑنے سے بچ جائے گا، یعنی اس بات کا خوف ہے کہ اگر وہ بوسہ لیتا ہے یا اس کے ساتھ لیٹتا ہے تو وہ جماع تک پہنچ جائے گا یا پھر اسے انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مکروہ ہے یہ دونوں چیزیں کرنا، اور اگر جماع میں پڑ جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، یا انزال ہو جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بیان پیچھے ہو چکا دونوں کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف خوف ہو اس کے باوجود وہ بوسہ لے یا کیا نام ہے مباشرت کرے تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مکروہ ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ مباشرت کا مطلب ساتھ میں لیٹنا۔
وجمع الریق فی الفم، اور ثم ابتلاعہ، تھوک کو منہ میں جمع کرنا، پھر جمع کرنے کے بعد اس کو نگل لینا، یعنی تھوڑا تھوڑا تھوک آ رہا ہے ان سب کو اکٹھا کرتے جا رہا ہے، جب بہت سارا ہو گیا تو اس کو نگل لیا، ہے نا، تو یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا تھوک آیا اس کو نگل لیا تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ وما ظن ان یضاعفہ انہ یضاعفہ کالفصد والحجامۃ، اچھا ہاں، اور جس کے بارے میں اسے گمان ہو کہ وہ اسے کمزور کر دے گا، جیسے کہ پچھنے لگوانا یا حجامہ کروانا۔ فصد کہتے ہیں رگ کو کھول کر کے، رگ میں کیا نام ہے، رگ سے خون نکلوانے کو، ٹھیک ہے، اور حجامہ کہتے ہیں کہ رگ سے نہیں بلکہ کیا نام ہے، کھال کو کھول کر کے اس کے نیچے سے جو خون نکالا جاتا ہے، ایسے عام، اس میں رگ کو نہیں کھولتے ہیں حجامہ کے اندر۔ حجامہ اور فصد میں یہی فرق ہے کہ حجامہ میں جو ہے وہ رگ کو نہیں کھولتے ہیں، اور فصد میں رگ کا خون نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو رگ کے علاوہ جو خون نکالا جاتا ہے اس کو حجامہ کہتے ہیں، اور جس میں رگ سے خون نکالا جاتا ہے رگ کو کاٹ کر اس کو فصد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وما ظن انہ یضاعفہ کالفصد والحجامہ، جس کے بارے میں اسے یہ گمان ہو کہ وہ اسے کمزور کر دے گا، جیسے کہ فصد کروانا یا حجامہ کرانا، تو ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں چیزوں سے بھی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے جو ہے وہ روزہ اس کا مکروہ ہو جائے گا، یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کام کو کرنے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوگی، ہے نا، اتنی کمزوری کہ ہو سکتا ہے وہ روزہ نہ رکھ پائے، اسے روزہ توڑنا پڑ جائے، ہے نا، ایسی کمزوری محسوس ہوگی، تو اس کے لیے وہ کام کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی مثال انہوں نے فصد اور حجامہ سے دی ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہوں گی وہ سب اس کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ اس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ مثال دی ہے صرف، کہ جیسے کہ خون نکلوانا، تو یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جس کے بارے میں اسے یہ گمان ہو کہ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ما لا یکرہ لہ، اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان ہے کہ جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے، یہاں تک ان کا بیان ہوا جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں ما لا یکرہ لہ، جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے، ہے نا، وتسعۃ اشیاء لا تکرہ للصائم، اور 9 چیزیں جو ہیں وہ روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں، 9 چیزیں: القبلۃ والمباشرۃ مع الامن، بوسہ لینا یا مباشرت کرنا امن کی حالت میں، ٹھیک ہے، امن کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا یا مباشرت کرنا یہ مکروہ نہیں ہے روزہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول ہے، یقین ہے کہ وہ جماع میں نہیں پڑے گا اور نہ ہی اسے انزال ہوگا، اس کو یقین ہے اپنے اوپر، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بوسہ لے سکتا ہے بلا کراہت، یہ اس کے لیے جائز ہے، ایسے ہی مباشرت بھی بلا کراہت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ودہن الشارب، اور مونچھ میں تیل لگانا، مونچھ میں تیل لگانا یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ والکحل، اور سرما لگانا، سرما لگانا بھی روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ والحجامۃ والفصد، اور حجامہ اور فصد کرانا، پچھنے لگوانا اور فصد کرانا، یعنی یہ دونوں بھی کیا نام ہے اس وقت جب کہ اسے اس بات کا گمان نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے گا، ہے نا، یعنی اسے اس بات کا گمان ہو، غالب گمان ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کمزور نہیں پڑے گا، تب اس کے لیے بلا کراہت جائز ہے، اور اگر اسے یہ لگے کہ کمزور ہو جائے گا تو کراہت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ والسواک آخر النہاری، اور دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا، ٹھیک ہے، جیسے عصر کے بعد لوگ کرتے ہیں، تو دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے، ہے نا، بل ہوا سنت کاولی، بلکہ یہ سنت ہے، مسواک کرنا دن کے آخری حصے میں بھی ویسے ہی سنت ہے کاولی، جیسے کہ اول حصہ میں سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کی حالت میں کوئی یہ سمجھے کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں جو ہے مکروہ ہے نا، کیونکہ اسے منہ میں چبانا پڑتا ہے، تو کوئی یہ سوچے کہ مکروہ ہے، نہیں، مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، جیسے دن کے آخری حصے میں سنت ہے ویسے ہی جیسے دن کے اول حصے میں سنت ہے ویسے ہی دن کے آخری حصے میں بھی سنت ہے۔ ولو کانا رطبن، اگرچہ مسواک نرم ہو، او مبلولا بالماء، یا پانی سے تر ہو، ہے نا، پانی سے تر ہو تب بھی بلا کراہت جائز ہے، اور نرم ہو تب بھی بلا کراہت جائز ہے، سخت ہو تب بھی بلا کراہت جائز ہے، بہر صورت جائز ہے، مکروہ نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ سنت ہے۔ والمضمضۃ والاستنشاق لغیر وضوء،
اور وضو کے علاوہ کے لیے کلی کرنا، وضو کے علاوہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں بھی مکروہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ وضو نہیں کر رہا پھر بھی بار بار کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ مکروہ نہیں ہے، جبکہ احتیاط سے کی جائے۔ اگر بغیر احتیاط ہو تو وہ تو وضو میں بھی جائز نہیں ہے نا، وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری ہے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس میں احتیاط سے جائز ہے، ویسے ہی عام حالات میں، یعنی کہ وضو اگر نہیں کر رہا ہے پھر بھی صرف کلی کر رہا ہے تو اس وقت بھی جائز ہے، مگر احتیاط سے، ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ والاغتسال، اور غسل کرنا ہے نا، بار بار اگر کوئی غسل کرے روزے کی حالت میں تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ والتلفف بثوب مبتل للتبرد علی المفتى به، اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق تر کپڑے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لپیٹنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ یعنی گرمی لگ رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے، گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو کسی کپڑے کو تر کر کے اس کو اپنے بدن پہ لپیٹ لیں، ہے نا، یا پھر لیٹ جائے اور اوپر سے کوئی تر کپڑا اوڑھ لے، تو یہ سب چیزیں جو ہے مکروہ نہیں ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، اور 3 چیزیں جو ہے وہ روزے دار کے لیے مستحب ہیں، 3 چیزیں کرنا روزے کی حالت میں یہ مستحب ہے۔ السحور، سحری کرنا، وتاخیرہ، اور سحری کو مؤخر کرنا، ہے نا، ایک تو سحری کرنا مستحب ہے اور سحری کو مؤخر کرنا یعنی آخری حصے میں سحری کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ویسے تو کیا نام ہے، اگر سحری کوئی کرنا چاہے تو رات میں جو کھاتے ہیں سونے سے پہلے اس کو بھی سحری کا نام دے سکتے ہیں، ہے نا، بطور سحری اس کو بھی کھا سکتے ہیں، اسی وقت کھانا کھا کے نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے۔ جیسے عام طور سے سحری کا رواج ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کرتے ہیں، تو یہ مستحب۔ اور تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل فجر کا وقت بالکل شروع ہونے والا ہو اس وقت کریں، بعض لوگ اذان ہوتی رہتی ہے اس کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں تو ان کا تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے تقریباً 5 منٹ پہلے ہی احتیاطاً سحری بند کر دینی چاہیے، ہے نا۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اول حصہ میں نہ کریں بلکہ رات کے آخری حصہ میں کریں، یہ مطلب ہے تاخیر کا۔ وتعجیل الفطر فی غیر یوم غیم، اور بدلی کے علاوہ کے دن میں افطار میں جلدی کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی کہ افطار میں ہمیشہ جلدی کرنا یہ مستحب ہے، سوائے ان دنوں کے جن میں بدلی ہوتی ہے چونکہ اس کا استثناء اس وجہ سے ہے کیونکہ بدلی کے دنوں میں سورج کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے، کیونکہ سورج دکھتا نہیں ہے تو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ سورج ابھی ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے، اس لیے بدلی کے دنوں میں جو ہے تھوڑی تاخیر سے افطار کریں، اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں جو ہے وہ کیا نام ہے جلدی افطار کرنا یہ مستحب ہے۔ اور جلدی کا مطلب یہاں بھی وہی ہے نا، کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو گیا اس کے بعد کرنا ہے، یہ نہیں کہ رات میں کھانا کھائیں گے تو اسی وقت جو ہے روزہ ہو جائے گا، روزہ کھل جائے گا، ہے نا، اسی کو افطار کا نام دے دیں، نہیں، بلکہ مغرب کا وقت جب ہو جائے اس کے بعد افطار کر لینا ہے جلدی سے جلدی، اور اس میں بھی احتیاط کم سے کم 2-4 منٹ احتیاط ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں روزے دار کے لیے مستحب ہے۔